الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم میں عاجز کو حق اور سچ بولنے کی، قرآن اور سنت کے مطابق صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی
آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے زیادہ تر فضیلت رمضان کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی مناسبت کو آگے لے کر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کی عظمت اور شان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، پھر اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیج دیا۔ دنیا کے اندر دنیا کا راستہ انسان بھولے تو دنیا کی تحقیق کے مطابق انسان اپنا راستہ تلاش کر کے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اور انسان کا آخرت والا راستہ، انسان کا جنت والا راستہ، مسلمان بندے کا، اگر انسان کو کہیں کوئی بھول ہو جائے، اگر انسان کو کہیں کوئی غلط فہمی ہو جائے، اگر انسان کہیں ٹھوکر کھا جائے، اگر انسان کہیں غلط راستے کے اوپر چل پڑے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میں اللہ نے قرآن کو تیری ہدایت کے لیے سرچشمہ بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اگر بھول جائے، راستہ تبدیل ہو جائے، غلطی ہو جائے، ٹھوکریں لگ جائیں، میرا بندہ میرے قرآن والا راستہ، میرے قرآن سے رہنمائی کر لینا۔ میرا قرآن وہی راستہ بتائے گا تجھے جنت والا جو میرا محمد جوان تجھے بتا کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے۔ رمضان اور قرآن کا خاص جوڑ ہے، جتنا مقام اور مرتبہ رمضان کا ہے میرا جی، اس سے بھی بڑھ کر قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب ایک اور بات فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اور روزوں کا مہینہ۔ اب اس مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ را میم ضاد رمضان، 3 لفظوں سے رمضان بنا ہے، اور را میم ضاد
رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، ختم کر دینا۔ مثال کے طور پر گند جمع ہوا ہے، جلا کر انسان ختم کر دیتا ہے، کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے بندہ، ختم کر دیتا ہے بندہ، اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کے اندر میرا عزیز اللہ کریم روزے داروں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر میرا عزیز اللہ کریم مسلمان بندے کے گناہ، اس مہینے کے اندر اللہ کریم ایمان والے بندوں کے گناہوں کو جلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم روزے داروں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کیوں نازل کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے؟ مہینے تو اور بھی شان والے ہیں، مہینے تو اور بھی مقام والے ہیں، مہینے تو اور بھی مرتبے والے ہیں، مہینے تو اور بھی شان و شوکت والے ہیں، لیکن جو اللہ نے فضیلت رمضان کے مہینے کو دی ہے، ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے، نفل ادا کرو گے، سنت ادا کرو گے تو اللہ کریم فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کریم بتانا چاہتے ہو میرا بندہ، جس طریقے پر میرا قرآن شان والا، جس طریقے پر میرا قرآن عظمت والا، جس طریقے پر میرا قرآن مرتبے والا، اسی طریقے پر جس مہینے کے اندر میں اللہ نے نازل کیا ہے وہ مہینہ بھی شان اور مقام والا مہینہ ہے۔ قرآن کی مان کر چلو گے تو کامیاب ہوگے، قرآن تمہیں جنت والا راستہ بتائے گا۔ کیوں؟ روزوں کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، متقی ہونا، تقوی اختیار ہو گیا، بندہ متقی بن گیا تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، جنت والا راستہ مل جائے گا۔ دونوں ہی ایک چیز ہے، رمضان کی بھی شان ہے اور قرآن کی بھی شان ہے، دونوں پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ آئے میرے اللہ، رمضان کے کس دن کے اندر اللہ رات کے وقت نازل کیا ہے یا دن کے وقت نازل کیا ہے، اس کا جواب اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں جس مہینے کے اندر، پھر جس مہینے کی رات کے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیا، وہ رات بڑی برکت والی ہے، اس رات کو بھی میں اللہ نے برکتیں دے دی ہیں، اس رات کو بھی میں اللہ نے شان و شوکت دے دی ہے، اس رات کو بھی میں اللہ نے بڑی فضیلتیں دے دی ہیں۔ اچھا اللہ ایک بات تو یہ بھی بتانا،
قرآن نازل کیا؟ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، قرآن ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے ذریعے میرا پیغمبر مسئلہ بیان کرنا ہے، قرآن کے ذریعے میرا پیغمبر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ یہ وجہ ہے قرآن نازل کرنے کی۔ کیوں اللہ کریم قرآن نازل کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اے میرا پاک پیغمبر، میں اللہ نے جو قرآن نازل کیا، میں اللہ نے جو کتاب نازل کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی، مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ میرا پیغمبر لوگوں کو ظلم سے نکال کر، شرک والا ظلم جو ہے اس ظلم سے نکال کر میرا پیغمبر لوگوں کو روشنی کی طرف لانا ہے۔ وہ کون سی روشنی ہے؟ توحید والی روشنی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں بڑی برکت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آئے میرے اللہ وہ کون سی رات ہے تو رات کا نام کیا ہے؟ اللہ کریم 30واں پارہ ہے، اللہ کریم نے پوری سورت کا نام ہی قرآن جس رات کو نازل ہوا اس کی نسبت سے پوری سورت کا نام بھی اللہ کریم نے قدر رکھ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، انزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ کی ذات نازل کرنے والی ہے، ہو انزلنا ہو، اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ کریم نے ضمیر ذکر کی، یعنی کہ ہا کو ذکر کیا، اس کو یہ لفظ اللہ کریم نے ذکر کیا، لیکن کس کو نازل کیا یہ ذکر نہیں کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فرمایا کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو اتارا ہے۔ کس کو اتارا ہے یہ نہیں اللہ نے بتایا، کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، جس وقت بھی بات آئے گی انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہر بندے کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کس کو نازل کیا ہے؟ جس وقت بھی بندہ سنے گا سمجھ جائے گا اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ کریم قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا انزلناہ۔ اور دوسری بات میرا عزیز، اللہ نے ذکر نہیں کیا کس کو نازل کیا، ما قبل کے اندر فرمایا انزلنا کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کی شان کو اللہ کریم بیان کر رہے ہیں، قرآن کے مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کیوں نازل کرنے والا جب مقام اور مرتبے والا ہے، نازل کرنے والا جو خود بلندیوں والا ہے، نازل کرنے والا جو خود مقام والا ہے، نازل کرنے والا جب خود شان والا ہے،
جو نازل کی کتاب ہے وہ بھی شان اور مقام والی ہے. جتنا اعلیٰ ہو بندہ، جتنا افضل ہو، جتنا شان اور مقام والا ہو، کام بھی اتنا شان اور مقام والا کرتا ہے، کام بھی اتنا اعلیٰ اور افضل بندہ کرتا ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے پوری کائنات سے بڑھ کر شان اور مقام والی ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ پوری کائنات سے بڑھ کر عظمت والی ہے. جب اللہ کریم خود فرما رہے انزلنا، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، جب اللہ شان اور مقام والا، تو اللہ نے جو نازل کیا وہ بھی شان اور مقام والا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے کے اندر آیا. رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ اور افضل بن گیا. قرآن جس مہینے کے اندر آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے شان اور مقام والا بن گیا. الا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں قرآن جس رات کے اندر آیا وہ رات بھی اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل بن گئی. 1000 مہینوں سے بھی زیادہ. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ 1000 مہینوں کے برابر نہ، فرمایا خیرون. یہ علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اس تفضیل ہے. اور فرمایا کہ خیرون زیادہ بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتے ہیں جس رات کے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بنا دیا. اللہ کیوں بنا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. ایک اور بات، انزلنا، اللہ نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر کی رات. لوح محفوظ سے، لوح محفوظ سے. کیوں؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر تھا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اللہ نے لیلۃ القدر کو نازل کیا اور سارے کا سارا اکٹھا نازل کیا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کیا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ رات بھی بڑے مقام اور شان والی بن گئی. والروح تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اللہ فرماتے ہیں اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، والروح اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں بإذن ربہم، اپنے اللہ کے حکم سے. من کل امر سلام، ہر قسم کی سلامتیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا حتی مطلع الفجر، کس وقت تک رہتے ہیں؟ کس وقت تک رہتے ہیں؟ فرمایا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے. فرشتے آتے ہیں اور زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے کہاں ہیں، کس مقام پر اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیام کرنے والے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اللہ کے دربار کے اندر جاتے ہیں. اللہ
سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہو میرے فرشتوں زمین سے ہو کر آئے ہو، کیا کہتے تھے میرے بندے؟ اللہ تجھ سے فلاں چیز کی پناہ مانگتے تھے، آئے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے یا نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جہنم کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے فرمایا اللہ اور زیادہ جہنم سے دوری، جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے اللہ۔ اچھا مانگتے کیا تھے؟ اللہ جنت کا سوال کرتے تھے، اللہ جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے فرشتوں آیا انہیں جنت کو دیکھا ہے یا نہیں؟ فرمایا جنت کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ جواب ملتے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ تمنا کرتے، اور زیادہ التجائے کرتے، اور زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں میں اللہ نے سب کو معاف بھی کر دیا، اور جنت کے اندر ٹکٹ دینے کا، جنت کے اندر مقام دینے کا میں اللہ نے وعدہ بھی کر دیا۔ ایک اور بات میرا جی، لیلۃ القدر کی رات کی شان اور مقام تو بڑی ہے۔ نوجوان رات کو عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن فرض نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز فرض پرواہ نہیں ہے، جماعت جاتی ہے جاتی رہے، بعد کے اندر 11-12 بجے محفل لگاتے آئے تو بس ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، عشاء کی نماز گئی، سحری تک بیٹھے، کچھ گپ لگائی، کچھ تلاوت کی وغیرہ وغیرہ، پھر سحری کر کے پھر سو گئے۔ کیوں؟ رات کو عبادت جو کر لی، رات کو عبادت جو کر لی۔ اللہ اکبر۔ اب سنو ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت پہ سامنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں گھر والوں سے آج خیریت ہے؟ فلاں بندہ نماز کے لیے نہیں آیا، خیر تو ہے؟ کیا وجہ ہے نماز کے لیے نہیں آیا؟ گھر والی کہنے لگی حضرت اے امیر المؤمنین ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کیا ہے، قیام کیا ہے، اور صبح کا وقت ہوا تو آنکھ لگ گئی، نیند کا غلبہ تھا، میں نے جگایا نہیں۔ کیوں؟ ساری رات جو عبادت کے اندر گزر گئی نیند کا غلبہ تھا، نیند کا غلبہ تھا، اس وجہ سے نہیں جگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بی بی میں عمر رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد سو گیا، اور صبح کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، ساری رات سو کر گزاری ہے، وہ ساری رات عبادت کے اندر گزار رہا ہے، لیکن اللہ نے جو مجھے مقام اور مرتبہ دیا، اللہ نے جو مجھے بدلہ دیا، اللہ نے جو مجھے اجر عطا کرنا ہے، اللہ نے جو مجھے بدلہ عطا کرنا ہے، وہ پوری رات کی عبادت کا، پوری رات کی عبادت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے خیال کرنا رات کی عبادت تو ہے بے شمار، عبادت کر، قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، قرآن کی تلاوتیں کر، ذکر اذکار کر، صدقے خیرات کر، لیکن فرض نماز نہ چھوڑنا۔ اگر فرض نماز چھوڑ دی،
فرض نماز چھوڑ دی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنا میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا کرنا ہے۔ بندہ آدھی رات تک تہجد، آدھی رات تک قیام کرتا رہے، آدھی رات تک بندہ قیام کرتا رہے، ہو سکتا ہے اللہ کے دربار کے اندر قبول نہ ہو، اتنا وقت بندہ کھڑا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھو گے، اللہ کریم نے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب دینا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کریم نے پوری رات کی عبادت کا ثواب دینا ہے۔ ہاں میرا دین، رات کی عبادت کا بھی مقام اور مرتبہ ہے، لیکن خیال کرنا نیند کا غلبہ، مجبوریوں کوئی اور وجوہاتوں زیادہ عبادت کے اندر لگنے سے فرض نماز رہ جانے کا خطرہ تو زیادہ لمبی نفلی عبادت کو چھوڑ دینا، لیکن فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ اللہ بہرحال اللہ کریم قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں اللہ نے لیلۃ القدر والی رات کے اندر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، رمضان کا مہینہ بھی اعلیٰ بن گیا، لیلۃ القدر کی رات کے اندر رات کے وقت نازل کیا تو لیلۃ القدر کی رات بھی اعلیٰ اور افضل بن گئے۔ اچھا اے میرے اللہ، کس جوان پر نازل کیا ہے، کس مقام پر تو نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ کس جگہ پر نازل کیا ہے۔ اللہ تیرے بڑے بڑے انبیاء بھی شان و شوکت والے گزر کر گئے ہیں، اللہ بیت اللہ بھی بڑی شان والا ہے، اللہ مسجد حرام بھی بڑی شان والی ہے، اللہ مسجد نبوی بھی بڑی شان والی ہے، اللہ بیت اللہ کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، اے میرے اللہ مکہ کی بھی بڑی شان اور عظمت ہے، اے میرے اللہ مدینہ کی بھی بڑی شان اور عظمت ہے، اے میرے اللہ بیت المقدس کی بھی بڑی شان اور عظمت ہے۔ اللہ بڑی بڑی عظمتوں والی جگہ ہے، اللہ یہ تو بتانا قرآن کو کہاں نازل کیا، کس مقام پر نازل کیا، کس جگہ پر نازل کیا۔ اللہ کریم نے بڑا پیارا منظر بیان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، نزلہ علی قلبک، میرا پیغمبر میں اللہ نے آپ محمد کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اچھا اے میرے اللہ محمد کے دل پر قرآن نازل کیا، تیرے پیغمبر تو پہلے بھی گزر کر گئے ہیں، بڑے بڑے شان والے پیغمبر گزر کے گئے ہیں، اللہ آدم بھی تیرا نبی گزر کے گیا، اللہ نوح بھی تیرا پیغمبر گزر کے گیا، اللہ ابراہیم بھی تیرا پیغمبر گزر کے گیا، اللہ موسیٰ بھی تیرا پیغمبر گزر کے گیا، یعقوب بھی گزر کے گئے، اسماعیل بھی گزر کے گئے، اللہ اور بھی بڑے بڑے پیغمبر گزر کے گئے، عیسیٰ بھی گزر کے گئے۔ اللہ وہاں پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ وہ تو مانگ رہے ہیں فتلقى آدم من ربه، ہر پیغمبر مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کو ایک آیت دی، اللہ فرماتے ہیں کسی کو 2 آیات دی، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کچھ تھوڑا سا حصہ دیا لیکن پورا قرآن نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنے سے پہلے ہر مقام سے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، ہر پیغمبر سے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تو نے پہلے انبیاء پر نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ، حضرت آدم بھی شان اور مقام والے، ابراہیم بھی شان اور مقام والے، نوح بھی شان اور مقام والے، موسیٰ بھی شان اور مقام والا، ابراہیم بھی شان اور مقام والا،
موسیٰ بھی شان اور مقام والا، یعقوب بھی شان و شوکت والا، اسماعیل بھی شان و شوکت والے، عیسیٰ بھی شان و شوکت والے، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا بندہ جو شان اور مقام میرے آخری پیغمبر کا ہے، جو مقام اور مرتبہ در یتیم کا ہے، جو شان اور شوکت جو آمنہ کے لال کا مقام اور مرتبہ ہے، میں اللہ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ اتنی شان اور مقام والا کوئی اور مقام نہیں تھا جہاں پر قرآن نازل کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں پوری کائنات کے اندر ہر مقام کو دیکھا، ہر جگہ کو دیکھا، ہر سینے کو دیکھا، ہر دل کو دیکھا۔ نزلہ علی قلبک، میرا پیغمبر جو تیرا سینہ تھا، میرا پیغمبر جو تیرا دل شان اور مقام والا تھا، اس سینے کا میرا پیغمبر کوئی سینہ مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، اس دل کا میرا پیغمبر کوئی دل مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، تو میرا پیغمبر میں اللہ نے تیرے سینے پر قرآن نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اعلیٰ چیز ہوتی ہے، افضل چیز ہوتی ہے، بندہ اس کو اعلیٰ اور افضل چیز پر رکھتا ہے۔ اعلیٰ چیز کو اعلیٰ چیز پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں میرا قرآن عظمت والا، میرا قرآن شان والا، میرا قرآن مرتبے والا۔ نزلہ علی قلبک، قرآن جس جوان پر نازل ہوا وہ جوان قرآن سے بھی بڑھ کر، وہ جوان قرآن سے بھی زیادہ عظمت اور شان والا۔ صرف وہ قرآن نہیں، قرآن آیا عرب کی زمین پر، عرب کی زبان کے اندر، اللہ نے عرب والوں کو بھی مقام اور مرتبہ دے دیا۔ یا یوں سمجھ لیجئے قرآن خود شان اور مقام والا، جس کے سینے کے اندر آ گیا، جس کے سینے کے اندر قرآن نے ڈیرا لگا لیا، وہ سینہ بھی اعلیٰ افضل بن گیا۔ مثال کے طور پر معصوم بچہ آتا ہے، مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے، صف کے اندر کھڑا ہوا، بندہ آیا پیچھے کر دیا، تو بچہ ہے یار پیچھے جا، جماعت ہوتی گئی، بندے آتے گئے، وہی معصوم بچہ چلتے چلتے چپلوں والی جگہ پر جا بیٹھا۔ ایسے ہوتا ہے نا، بڑا آیا چھوٹے کو پیچھے کر دیا، چلتے چلتے وہ معصوم بچہ جتیوں کی جگہ پر چلا گیا، لیکن وہی معصوم بچہ جس وقت اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کرتا ہے، وہی معصوم پھول جس وقت اس کے سینے کے اندر قرآن آتا ہے، جس وقت اس کے سینے کے اندر قرآن والی دولت آتی ہے، ایک وقت تھا اس بچے کو پہلی سب سے پیچھے کرتے کرتے چپلوں کی جگہ پر لے گئے تھے، لیکن قرآن نے اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا، قرآن سینے کے اندر آیا، قرآن جس وقت دل کے اندر آیا، وہاں سے اٹھا کر قرآن نے مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا۔ باپ بھی کھڑا ہے، حالانکہ شان تو باپ کی زیادہ ہے، اور رشتہ دار بھی پیچھے کھڑے ہیں، شان والے عمر کے لحاظ سے بھی بڑے ہیں، ادب بھی ہو رہا ہے، ادب کا تقاضا بھی ہے کہ ان کا ادب کر، احترام کر، ان کا خیال کر، لیکن اس کے سینے کے اندر قرآن آیا، پھر ہر کوئی کہتا ہے نانا جی آگے مصلی رسول پہ آئے گا تو حافظ قرآن آئے گا۔ اللہ بتانا چاہتے ہو کائنات والو، میرا قرآن بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ جس مہینے کے اندر میں اللہ نے قرآن نازل کیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ اور افضل، جس رات کے اندر نازل کیا وہ رات بھی اعلیٰ اور افضل، جس زبان کے اندر نازل کیا وہ زبان بھی اعلیٰ اور افضل، جس علاقے کے اندر نازل کیا وہ علاقہ بھی اعلیٰ اور افضل، اور جس سینے کے اندر قرآن آ گیا وہ سینہ بھی اعلیٰ اور افضل بن جائے گا۔ اس وجہ سے کوشش کرو اپنے سینے کے اندر اللہ کا قرآن جمع کرو،
اور پھر اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری زندگی کے اندر کیسی بہاریں لائے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔